السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں میرا لوگ کا تبرک کی سٹوری سنا رہا تھا، وہ شاہ صاحب کی۔ خیر بہت سے میرے عزیز و وقار میرے دوستوں نے کہا کہ ساتھ ساتھ تبرک کی جو ہے وہ بھی فوٹیج دکھاؤ۔ ساتھ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا تبرک کی یہ وہ پوائنٹ ہے جس میں ہم وہاں پہ تھے، ہم گئے وہاں پہ، اور یہ تبرک اشرف نبی کا پوائنٹ ہے۔ خیر لہٰذا آگے کچھ یوں ہوا کہ بتانا یہ تھا کہ اس پوائنٹ پہ چھاپا پڑا تھا، پولیس والوں نے ریڈ ڈالی تھی، وہاں سے بہت سے لوگ پکڑے گئے تھے۔ ہمارے وہاں پہ 400 لوگ تھے جو پاکستانی پکڑا گیا۔ وہ ایسے پکڑا گیا کہ اس دن منع کچھ تھوڑی بہت معلومات تھی، تو وہاں پہ گئے ہم۔ تو تبرک میں انہوں نے اسٹریٹجی ایسی اپنائی کہ بس لگ رہا تھا کہ انہوں نے آج جو ہے وہ جب وہ وہاں پہ ریڈ کرنے کے لیے آئے، انہوں نے 6 گاڑیاں اس سائڈ سے، 6 گاڑیاں آگے والی سائڈ سے، اور 6 گاڑیاں سینٹر میں سے انہوں نے آگے بڑھائی۔ تو خیر میں اس وقت عشاء کی نماز کے لیے میں 11 بجے اٹھا اور عشاء کی نماز کے لیے پڑھنے کے لیے میں گیا، تو وہ شور ڈال رہے تھے، شور میں نیند کہاں پہ آئے۔ خیر واش روم میں تھا، تو واش روم سے میں بھی باہر نکل ہی رہا ہوں، تو پیچھے سے گاڑیوں کی اور گنس کی فائرنگ کی آواز، اور گنس کی فائر اس لیے کر رہے تھے کہ جو جہاں پہ ہے وہیں پہ ڈر کے رک جائے۔ خیر انہوں نے دروازہ تو لاک کیا ہوا تھا، دروازہ انہوں نے وہ گاڑی تھی، گاڑی کے آگے انہوں نے سنگل کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ باندھ کے انہوں نے گاڑی سے جھٹکا دیا اور دروازہ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سارے بندے اریسٹ کر لیے۔ وہ سارے یہی کہہ رہے تھے کہ اپنے اپنے جنٹو سے کہ ہمیں یہاں سے نکالو، کیونکہ وہ ایک سب کو نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارا بچنا مشکل ہے، کیونکہ کسی کی پوری ٹانگ میں ریشہ پڑا ہوا ہے۔ کھانے کو صرف وہاں پہ چاول ملتے تھے، اور ابلے ہوئے چاول، ان میں وہ ایسا سمجھ لیں کہ کھانے کے قابل نہیں تھے، وہ چکن نما، مطلب گارا نما، اس طرح کے وہ چاول تھے۔ میں ساتھ ویڈیو بھی چلا رہا ہوں، یہ ہماری ویڈیو ہے عید والے دن کی، جس سے ہم سوئیاں ہم ہاتھوں سے کھا رہے ہیں، اور دودھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک فوٹ دوسرا پیتا ہے، تیسرا اس طرح کر کے ہم وہ پی رہے ہیں۔ سادہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ ایک لڑکا ہے بھائی رزاق ہے، اور یہی ہے ساتھ میں جو دوسرے تھے چاچا ظفر، اور ساتھ میں ایک اور لڑکا ہے، مجھے نام نہیں یاد رہا۔ تو یہ وہاں کی ویڈیو ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ کچھ یوں، اس کے بعد یوں ہوا کہ جب دیکھا کہ اب نیا پوائنٹ کے وہاں پہ رہا میں، تو مجھے اب وہاں سے نکلنے میں نہیں تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ تو پھر میں نے وہاں سے ایجنٹ کو کہا کہ بس میری ہمت جواب دے گی ہے، میں نے یہاں پہ نہیں جانا، تو مجھے نکالو یہاں سے۔ تو پھر اس نے مجھے اسی رات کو، اس سے اگلی رات جب وہ لڑکا فوت ہوا، تو اس کے بعد 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد وہاں سے میں نکلا، زوارے والی سائڈ پہ آیا۔ تو زوارے والی سائڈ پہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ جو وہاں پہ ظلم تھا ہمارے ساتھ۔ خیر جی، جب زوارے پوائنٹ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، مطلب پوائنٹ پہ جاتے ہوئے ویڈیوز تھیں، لیکن وہ ویڈیوز مجھ سے ڈیلیٹ ہو گئیں۔ وہ ویڈیوز اس طرح ڈیلیٹ ہو گئیں کہ میرا جو دوست تھا، میں نے اس کے فون پہ بنائی تھی۔ کچھ ویڈیوز ہیں میں ساتھ چلا رہا ہوں۔ تو یہ ویڈیو وہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا زوارہ پوائنٹ پہ، زوارہ آ رہا تھا، خمس نام کی جگہ، اس جگہ پہ ہم جا رہے تھے۔ تو یہ ویڈیو ساتھ چل رہی ہوگی، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو وہاں کی ہے۔ بہرحال جب میں زوارہ انٹر ہوا، زوارے میں چیک پوسٹ تھیں، بہت سخت چیک پوسٹ، اتنی سخت چیک پوسٹ کہ وہاں سے بس یہ ہے کہ پاکستان میں صرف نہیں ہے حرام کھاؤ، یہاں پہ بھی حرام کھاؤ ہیں۔ لیبیا میں بے انتہا رشوت خور، کرپشن بھائی
ہم سب یہی کہتے ہیں پاکستانی کہ بس کرپشن ہے پاکستان میں اس لیے ہم بھاگ رہے ہیں، لیکن کرپشن پورے دنیا میں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی جگہ پہ کرپشن نہ ہو۔ اور وہاں پہ وہ 10 دینار 20 دینار کے 30 دینار ان کی قیمت لگ رہی ہے، اور وہ ہمیں وہاں سے نکلنے دے رہے ہیں۔ اور ہم جب آگے خمس میں، تو خمس میں میں وہاں پہ رہا ہوں ٹھیک 4 سے 5 دن رہا ہوں۔ تو وہاں سے پھر ہم پوائنٹ پہ گئے، پوائنٹ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پہ ایک دن پہنچے ہیں، صبح پہنچے، اور شام کو ہماری وہاں سے گیم تھی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آج ہماری گیم ہے، سو لہٰذا ہم تیار بھی نہیں تھے۔ شام کو ہمیں بتایا گیا کہ آپ ریڈی ہو جائیں، آپ کی آج گیم ہے۔ تو ہم نے ایز اے یوزول روز کی طرح ہم نے سوچا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، گیم شیم کوئی نہیں ہے، بس ویسے تیار کر کے بٹھا دیتے ہیں۔ ان کا روز کا معمول یہی تھا کہ تیار کر لیتے تھے اور گیم ہوتی کوئی نہیں تھی۔ تو اسی طرح جب اس دن بھی ہم نے معمولی سے تیاری کی ہے کہ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ کپڑے پہنے، کپڑے دو پینٹس، میرے پاس تو ایک ہی پینٹ تھی، ٹروزر وہاں سے لے لیا تھا، یہاں لیا 2 ٹروزر پہنے، اور پینٹ وہاں پہ میں نے پھینک دی تھی، تو بیلٹ بھی پھینک دیا۔ اس کے بعد شرٹ تھی میرے پاس، 2 شرٹیں تھیں وہ پہنی میں نے۔ اس کے بعد ایک جیکٹ تھی وہ پہنی، کیونکہ سمندر میں سردی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا میرے کام کوئی چیز میرے کام کی نہیں آئی وہاں پہ بھی۔ خیر جب ہم آگے تو انہوں نے وہاں سے سارے لڑکوں کو نکالا، ٹوٹل 40 لڑکے تھے، باقی مصری آگے 0 پوائنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم پوائنٹ 1 پہ تھے۔ تو پوائنٹ 1 سے انہوں نے کوئی 20 سارے نکالے، 20 بندے، کچھ بنگالی تھے، کچھ پاکستانی ہم تھے، ایک لیبی تھا، اور 2 جو ہے وہ تھے نائجیریا کے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے ہمیں گاڑی میں ڈالا کہ ایک لڑکے کو آگے کہ تم لیٹو نیچے، تو سیٹیں انہوں نے نکال دی تھیں، وہ لیٹا، اس کے ساتھ ایک اور لڑکے کو لٹایا اوپر، انہوں نے لٹا کے نا جیسے مطلب ایسے کر لیں کہ ایک لڑکے کی ٹانگیں اور منہ جو ہے نا وہی سائڈ پہ ہیں، اور دوسرے کا انہوں نے اس طرح ٹانگیں اور منہ رکھنا ہے، مطلب وہ برابر سے انہوں نے نا ترتیب دے کے نا سارے لڑکوں کو ایک جگہ پہ نا انہوں نے رکھا، اور باریاں جو شیشے ہیں گلاسز ہیں گاڑی کے وہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے کھول دیے تاکہ ہوا یہ لیتے رہیں۔ بعد میں جب نکالا انہوں نے تو بھائی اپنی ہمت آپ ہے، آپ وہاں سے کیسے نکلتے ہو۔ اور میں جب میں نے یہ پروسیجر دیکھا، میں تو پیچھے تھا، تو جب میں نے یہ دیکھا تو میں تھوڑا پیچھے ہو گیا کہ اوپر ہی رہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اوپر سانس لینے میں آسانی ہوگی۔ تو پھر جب وہاں پہ ہم گاڑی میں ہمیں انہوں نے ڈالا، 0 پوائنٹ پہ آئے، 0 پوائنٹ پہ ہم نے دیکھا تو 40 لڑکے تھے، 42 کی گیم تھی ہماری، 2 پائلٹ تھے، ولید اور دوسرے کا پتہ نہیں مجھے نام نہیں یاد رہا، وہ لیبی تھے، ایک لیبی تھا ایک مصری تھا۔ تو انہوں نے اب کشتی جو بوٹ تھی میٹل کی تھی، انہوں نے اسی میں وہیں پہ 0 پوائنٹ پہ ہی انہوں نے رکھ کے اس کو انجن لگائے، 2 انجن تھے، ایک انجن 60 کا انجن تھا، ایک 40 کا انجن تھا۔ تو انہوں نے ایک گاڑی میں لوڈ کی، وہ بھی ہم سے کروائی، انہوں نے کوئی نہیں بندوبست کیا، ہمارے سے انہوں نے جو کروانا تھا وہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے لائنوں میں بٹھوا دیا، تو بوٹ تو انہوں نے لوڈ کر کے وہ لے گئے تھے سمندر کی طرف، اور اب یہاں سے ہماری جرنی سٹارٹ ہوتی ہے جو انتہائی مشکل ترین ہے۔ اور وہ مشکل ترین جرنی یہ ہے کہ ہم نے نا وہاں پہ یہ ریگستان ہے، مٹی ریگستان کی، اور اس پہ بھاگنا ہے، اور بھاگنا بھی تھوڑا سا نہیں ہے، 4 کلومیٹر ہم نے وہاں پہ بھاگے ہیں اس پہ۔ تو بھاگنے کے بعد وہاں پہ پیاس لگتی تو پانی تو ملتا کوئی نہیں، پانی تھا ہی کوئی نہیں۔ اب میرے پاس تھی جیکٹ میں کچھ ڈرائی فروٹس پڑے ہوئے تھے، وہ لے لیے تھے۔ تو اب میں کپڑے بھی اتار نہیں سکتا تھا، 3 جوڑے میرے کپڑوں کے لگے ہوئے ہیں، تو ان میں بھاگنا تھا۔ تو میرے پاس کپڑے بھی کوئی نہیں تھے کہ میں بھاگ کیسا سکتا تھا، کہ کپڑے ہی مجھے بھاگنے دے رہے تھے، بس سلو موشن میں بھاگ رہا تھا، کیونکہ میں کچھ 2-3 بار میں نے
پاکستان کی آرمی میں اپلائی کیا تو وہاں پہ رننگ کرتا تھا، میری پریکٹس تھی، تو چلنے کی بھی پریکٹس، میں پاکستان میں ہی رہا ہوں تو مجھے چلنے بھاگنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ میں نے اپنا اسٹیمنا برقرار رکھنے کے لیے سلو جو ہے نا وہ بھاگنا سٹارٹ کر لیا، کہ میں سب سے آگے والے گروپ میں نہیں تھا، درمیان والے گروپ میں بھی نہیں، پیچھے جو گروپ تھا اس میں تھا، اور میرے پیچھے 2 گروپ اور تھے۔ تو وہاں سے جب ہم بھاگ کے سمندر کی طرف آئے، سمندر کی لہروں کی آواز آ رہی تھی ہمیں، تو سمندر میں انہوں نے پھر وہ 20-20 گیلن کے جو 20-20 لیٹر کے گیلن جو تو ڈیزل تھا تو وہ انہوں نے ہم سے کشتی میں لوڈ کروائے، بوٹ میں لوڈ کروانے کے بعد انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ کہا کہ جی آپ بیٹھ جائیں۔ تو 2 سے 3 لڑکے جن میں بھی تھا، مجھے انہوں نے کہا کہ جی پیچھے گاڑی جو ہے نا وہ اسٹاک ہو گئی ہے تو ریت میں، تو اسے نکالنا ہے، وہ دھکا لگا کے نکالیں۔ اب بدقسمتی یہاں پہ میں وہاں پہ لگ گیا، تو پیچھے اس بورڈ انہوں نے نکال کے نا تو سمندر میں لے گئے، کافی ساری آگے چلی گئی۔ تو اب وہ لیبی تھا، اس نے دیکھا یہ 2 رہ گئے، 2-3 رہ گئے، یہ پیچھے رہ گئے، ان کا کیا ہونا ہے؟ اس نے کہا یلا تال نکلو آپ بھی۔ تو اب وہاں سے پھر وہ انہوں نے بوٹ اس کو آواز دی کہ رک جاؤ، تو وہ رکے، یہ 3 لوگ ہیں ان کو بھی لے کے جاؤ۔ تو قسمت میں تھا ہمارا، تو سمندر میں یہاں تک میرے سمندر آ رہا تھا، یہاں ٹھوڈی تک سمندر آ رہا تھا، سمندر کا پانی چل کے میں پانی میں گیا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم بیٹھے ہیں، تو بڑے ظالم ہے، اس نے وہاں پہ بھی مارا مجھے، لاتیں مکے جو آیا اس نے مارا۔ تو پہلے جب بھاگ رہا تھا تب بھی مار پڑی، تو پھر یوں کہ جب بیٹھ گیا، بیٹھنے کے بعد اللہ نے کرم کیا تو ہم لیبیا سے رات کے 2 سے 3 بجے رات کے 2 سے 3 بجے ہم لیبیا سے نکلے ہیں۔ 2 سے 3 بجے وہاں سے نکلنے کے بعد ہم ٹیونس میں صبح کے وقت صبح 5 یا 4 یا 5 بجے ہم ٹیونس کے پانی میں انٹر ہو گئے۔ اب ہمیں لیبیا سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ لیبیا میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، لیبیا کی بوٹس ہمارے ساتھ، مطلب آرمی ہمارے ساتھ کیا کرے گی، وہ کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ ٹینشن یہ تھی کہ ٹیونسی آرمی ہمارے ساتھ کیا کرے گی، اور وہ اتنے خبیث قسم کے انسان ہیں ٹیونسی۔ انہوں نے دیکھا، پہلے انہوں نے کہا کہ رک جاؤ یہیں پہ، آگے سمندر خراب ہے، آگے حالات خراب ہیں۔ تو جو ہمارا پائلٹ تھا، اللہ اس کو زندگی دے، اس نے بڑی ہمت وہاں پہ دکھائی، اس نے کہا ہے کہ جی کوئی سمندر خراب نہیں ہے، تو میں نے جو ہے نا وہ بندے لے کے جانے۔ اب انہوں نے ڈبونے کی کوشش کی ہمیں، وہاں پہ ڈبونے کی کوشش انہوں نے ایسے کی کہ جو بوٹ تھی، بوٹ کی طرف زور سے وہ پانی پھینکتے تھے، مطلب صحیح سپیڈ میں بوٹ لا کے ہماری بوٹ کی طرف وہ ہماری بوٹ کے قریب سے پانی ایسے پھیرتے تھے اس کو، تو وہ سمندر کی جو لہر بنتی تھی وہ ہماری بوٹ کو الٹانے کے لیے کافی تھی۔ خیر جو ہمارا تھا، جس نے کشتی چلانی تھی، بوٹ چلانی تھی، وہ بیچارے نے وہاں پہ عقل مندی دکھائی، جب وہ پاس لے کے آتے تو وہ تھوڑا سائڈ پہ کر دیتا۔ تو ایسے ہی جب تھوڑا سا پروسیجر چلا تو دیکھا انہوں نے کہ اب یہ خود بھی مرے گا اور ان کو بھی مروائے گا، تو انہوں نے یوں کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جانے دو۔ تو ہم وہاں سے نکلے، سمندر تھوڑا سا خراب ہوا، ڈر لگا، جب بھی لہر پڑتی تو سب کی زبان پہ کلمہ ہوتا کہ یا اللہ ایک بار بچا۔ میں خود وہاں پہ ڈر رہا تھا کہ یار کون سی مصیبت کو ہاتھ دے بیٹھا ہوں، اس سے بہتر تھا میں نہ آتا، یہاں پہ سمندر کا سفر نہ کرتا۔ یقین مانیں کہ جب سمندر میں بیٹھے ہو نا، آپ کو پتہ تو کچھ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جو ضلالت ہوتی ہے وہ الگ لیول کی ہوتی ہے۔ اور سمندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں تک پانی تھا میرے، اور میرے کپڑے سارے بھیگ گئے تھے، اور میرے جسم پہ انفیکشن ہو گیا تھا، دانے نکلے ہوئے تھے۔ اب سمندر کا پانی جب زخم پہ لگتا ہے تو وہ اس زخم کو اور پھاڑتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ تو ایسے میرے ساتھ ہوا، میں اٹلی تک ریسیو ہونے تک میرے کپڑے جو ہے نا وہ بھیگے رہے، میں 42 گھنٹے سمندر میں رہا، تو میرے جسم سے جو خون ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گیا تھا، جہاں سے ریشہ مطلب انفیکشن بنا ہوا تھا وہ پھٹ گیا وہاں سے، اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔
میرے ٹانگوں سے خون، بازوں، پیچھے کمر سے، سینے سے سارا خون ہی خون تھا۔ خیر اللہ نے کرم کیا اور ہم ایک رات کو نکلیں 3 بجے، اور دوسری صبح مطلب وہ رات گئی، دن بھی گیا، اور اگلی صبح کو 4:55 پہ ہمیں نیڈر کی شپ اٹالین کراس گورڈ نے ریسیو کیا۔ تو شکر الحمدللہ ریسیو ہونے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر میں آیا یہاں پہ، آگے انہوں نے ریسیو کیا، ہمارا میڈیکل ہوا، تو چیک اپ ہوا۔ بس آتے ساتھ انہوں نے ہمیں ایک کریم دی، جس کریم کا یہ فائدہ تھا کہ وہ لگائی جسم پہ تو سکون ہو گیا، کہ تکلیف نہیں رہی، سکون، بس اب امن تھا وہاں پہ، مگر درد شرط کوئی نہیں تھا، چلا صحیح طریقے سے جا رہا تھا۔ بس یہ ٹانگوں میں درد تھا، جو بیٹھ کے 32 گھنٹے ہم گھٹنے جو ہے نا وہ دورے کر کے بیٹھے ہی رہے ہیں وہاں پہ 32 گھنٹے، ہم سے اٹھنے نہیں، ہمیں اٹھتے تھے تو وہ ہمارے سروں میں مارتے تھے لیپی جو تھے وہاں پہ۔ تو بس یہی ضلالت ہے۔ تو میں سبھی کو یہی کہوں گا کہ پاکستان میں مانتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی فیوچر نہیں ہے، آج کل کی نئی جنریشن کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں۔ اور یورپ میں بہت سے طریقے لیگل طریقوں سے آیا جاتا ہے، مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، اور میرے ساتھ کوئی چلنے والا بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ میرے اپنوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیے تھے۔ تو ایک ہے اپنا جس کو اللہ کی ذات دن رات دگنی ترقی دے، انہوں نے ساتھ پکڑا میرا، اور الحمدللہ آج میں اس مقام پہ ہوں۔ تو بے شمار طریقے ہیں یورپ میں آپ کو لیگل آنے کے، ایک بار ریجیکٹ ہوگا ویزا، دوسری بار ہوگا، تیسری بار ہوگا، چوتھی بار تو ہوگا نا۔ تو لیگل آئیں بھائی، ادھر ان لیگل کبھی نہ آئیں، بڑی ضلالت ہے۔ آپ یہاں تک تو پہنچ جائیں گے، سمندر میں کوئی نہیں ہے، بندہ موت سے نہیں ڈرتا، میں بھی موت سے نہیں ڈرا، کیونکہ موت کی آنکھوں میں مرد وہ جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلنا سیکھے، یا جو ڈال کے دیکھے، وہ مرد ہے، وہ نہیں ہے جو جیسے ہی موت نظر آئے اور اس کا سارا کچھ جو ہے نا وہ نیچے نکل جائے، نہیں۔ تو بندہ موت سے نہیں ڈرتا۔ جو ضلالت ہے لیبیا میں وہ بڑی ہے۔ آپ کو میں ایک اور ساتھ میں یہ ویڈیو چلا رہا ہوں، یہ آپ خود دیکھ لیں کہ یہ انسان مافیا نے پکڑا ہے، لیبیا میں ہے اس وقت بیچارہ، اس کو مافیا والوں نے پکڑا، اور اس کے پاؤں کی حالت دیکھیں کہ کیا پروسیجر ہے اس کے پاؤں کا۔ تو وہاں پہ وہ پکڑ لیتے ہیں، یہ لیبی پکڑ لیتے ہیں، مافیا وہاں پہ مافیا اور کون ہے، وہاں کے سول لوگ ہی مافیا پکڑ لیتے ہیں، گھر والوں کو فون کرتے ہیں جی پیسے بھیجیں، گھر والے پیسے نہیں بھیجتے تو ان کے کان کاٹ دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، اس کے بعد انگلیاں کاٹ دیتے ہیں، ناخن نکالتے ہیں، اس کے بعد اوٹ کاٹ دیتے ہیں، یہاں سے اوٹ کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہاں ایک اور بتانا بات تو میں بھول گیا، جب وہاں پہ چھپا میں تبرک پوائنٹ پہ، تو وہاں سے نکلنے کے بعد میں بھی مافیا کے ہاتھ لگ گیا تھا، مجھے بھی مافیا والوں نے پکڑ لیا۔ وہ پکڑا یوں کہ جب وہ سارے پکڑنے کے بعد لے گئے سارے لوگوں کو، تو اب پوائنٹ خالی تھا، دروازہ ٹوٹا ہوا تھا، تو میرا وہاں پہ رکنا نامناسب تھا، اگر میں وہاں پہ رکتا تو دوبارہ سے آرمی نے چھاپا مارا تھا، میں دوسری بار پکڑا جاتا۔ خیر اللہ نے کرم کیا، وہاں سے نکلا تو دور ریگستان میں ہم جا کے چھپ گئے۔ اب ہمارے پاس کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی، اس لیے دوبارہ ہم اس پوائنٹ پہ آئے، دوبارہ سے ہم نے چیزیں، چادر وہاں پہ اٹھائی، دوسرے لڑکے کی چادر تھی، اللہ عزیز شان کو اس پہ رحم کرے، پتہ نہیں میرا بھائی کدھر ہونا ہے وہ۔ تو وہاں سے چادر اٹھائی اور ہم نکل ہی رہے تھے کہ دوبارہ سے آرمی نے جو ہے نا وہ چھاپا مار دیا۔ تو ہم وہاں پہ جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو جھاڑیوں میں چھپ گئے ہم، تو ہم اس لیے بچ گئے وہاں پہ۔ تو جب وہاں سے بچے ہیں تو پاس ہی ایک دیوار تھی، اس دیوار کے ساتھ نا لیٹ گئے ہم، تو دیوار پھلانگ کے، میرے پاس فون تھا اس وقت تک، میرے پاس بہت سی ویڈیو ریکارڈ تھی، لیکن وہ فون چوری ہو گیا میرا، چھین لیا وہاں پہ مافیا والوں نے، تو اس میں سارا کچھ چلا گیا۔ دیوار کے پاس لیٹے، فون اس طرح چوری ہوا۔ دیوار کے پاس لیٹنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ یہ ہو سکتا ہے آرمی والوں کی لائٹس ہم پہ پڑیں تو ہم پکڑے جائیں گے،
وہ تھوڑے پوائنٹ کے جو ہے نا وہ میں پوائنٹ کے تھوڑے سے آگے گئے ہیں تو وہاں پہ ان کی نظر ہم پہ نہیں پڑ رہی تھی. میں نے دوسرے لڑکے کو اشارہ کیا کہ دیوار پلان کے اندر چلے جاتے ہیں. دیوار پلان کے اندر چلے گئے تو وہ جو مافیا والے تھے وہ بھی اشرف لیبی کے ہی تھے, مطلب وہ بھی اسی کے ہی بندے اس نے رکھے ہوئے تھے. مافیا یہی کہہ لیں کہ مافیا ہی تھا. انہوں نے دیکھا تو گاڑی انہوں نے پاس لا کے, وہ گاڑی انہوں نے اس طرح لائی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا گاڑی آئی تو آئی کدھر سے. پاس آ کے لائٹیں آن ہوئی ہیں, پاس آ کے آواز آئی ہے ہمیں. تو خیر انہوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد مجھ سے انہوں نے تلاشی لی, دوسرے سے بھی تلاشی لی. میں کرتا ایسے تھا کہ میں نے جو انڈر بھی پہنا ہوتا میں فون اس میں ڈال لیتا تھا, اس طرح میں پکڑنے نہیں ہوتا تھا وہ, کیونکہ پرائیویٹ پارٹ کرتے نہیں تھے وہاں سے, تو فون نکالتے نہیں تھے, مطلب وہاں پہ چیکنگ تو ہوتی نہیں تھی. بس جیبوں کی تلاشی ہوتی تھی, پاؤں کی تلاشی ہوتی تھی, اس نے ادھر ادھر ڈالا جیب, جو اوپر جیبیں اگر سلوار قمیض لگی ہو تو اس کی چیکنگ ہوتی تھی, اور کوئی چیکنگ نہیں تھی. تو اس طرح میرا فون بچا ہوا تھا, نہیں تو جو بھی تھے نا 66 ہمارے لوگ ان سب کے فون چوری ہو گئے تھے. تو خیر جب وہ انہوں نے پکڑا, مارا پیٹا ہمیں, تو ابھی آتی تھی مجھے تھوڑی بہت. میں نے اس کو کہا ہے کہ اس کا ایک بڑا تھا ان کا بڈھا, اگر پتہ نہیں کیا تھا, صدیق اس کو بول رہے تھے, تو افندی اس طرح کے الفاظ بڑے اس کو بول رہے تھے وہ. میں نے اس کو کہا ہے کہ مجھے پکڑ کے کیا ملے گا آپ لوگوں کو, میں آپ لوگوں کو ایک جگہ نہ دکھاؤں جہاں پہ مال ایک نعمت بہت بڑی ہوئی ہے. آرمی والوں نے چھاپا مارا ہے تو وہ سب کو اٹھا کے لے گئے, وہاں پہ کھانے کا سامان اور فون اور دوسری چیزیں بڑی پڑی ہوئی ہیں. میں غریب لڑکا ہوں, میں کیا دوں گا, آپ مجھے مارو گے, بالکل مار دو گے, میرے پیچھے تو کوئی بولنے والا ہے کوئی نہیں. اس نے کہا کدھر ہے جگہ. یار پوائنٹ پہ لے کے گیا, وہ وہاں پہ اندر گئے ہیں تو انہوں نے لوٹنا شروع کر دیا. سامان بابا پڑا ہوا تھا. جب لوٹنا شروع کیا تو میں نے پیچھے سے موقع, میں نے اور جشان نے پیچھے سے موقع پاتے ہی وہاں سے ہم بھاگے. تو اب وہ رات کبھی بھی نہیں بھولتی. آج بھی جب رات کو سوئے ہوئے ہوا لگتی ہے ٹھنڈی, تو آج بھی آنکھ کھل جاتی ہے ڈر کے مارے کہ کہیں اسی ریگستان میں تو نہیں لیٹے ہوئے. تو ٹھنڈی یخ ہوا تھی وہاں پہ, اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ ہم ایک ٹبے کی آڑ میں جو ہے نا ہم چھپ کے لیٹے ہوئے تھے ہوا سے بچنے کے لیے, لیکن ہوا کا رخ چاروں طرف سے ہی آ رہا تھا. ہوا جو چاروں طرف سے ہی آ رہی تھی وہیں پہ پڑ رہی تھی. پر وہ رات ہمارے لیے جہنم تھی, مطلب قیامت تھی. بس یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں سے بچیں, یہاں سے مر جائیں گے. خیر اللہ نے کرم کی تو صبح کے وقت اشرف لیبی وہاں پہ خود آیا, تو پہچانتے تو تھے ہم نے اسے دیکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد میں وہاں پہ گیا اس کے پاس, اسے بتایا تو پھر ہم بچے. ہمیں اس نے کہا کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں, اب سارے آ رہے ہیں, ان کو بھی چھڑایا ہے تو آ رہے ہیں. تو بس یہ میری جرنی تھی, بڑی ضلالت بھری. تو یہ جو لوگ آپ کو ایجنٹ حضرات خواب دکھاتے ہیں, جی آپ لوگ پاکستان سے جہاز میں بیٹھیں گے, آپ کی فلائٹ ہوگی اور لیبیا میں جائیں گے. لیبیا میں 2-3 سٹاپ ہوتے ہیں آپ راستے میں, جیسے کہ دبئی میں, مصر میں, اس کے بعد آگے. تو بھائی میرے یہ سب جھوٹ ہے. آپ سے اس خواب کے پیچھے نا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنی تکلیفیں, کتنی اذیت ہے. آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہاں سے لیبیا اور لیبیا سے اٹلی. بھائی لیبیا سے یہاں سے لیبیا میں جو آپ کو ضلالت ہوگی وہ یا تو اس میں آپ مر جائیں گے, وہیں سے تو آپ کا اصل پروسیجر سٹارٹ ہوتا ہے لیبیا میں. لیبیا دراصل ایک موت کا نام ہے, موت کے فرشتے کا نام ہے. وہاں سے تو آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ کیا کیا اذیت ہوتی ہے وہاں پہ, کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں. وہ ایجنٹ جب آپ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں تو آپ سے پاسپورٹ اسی وقت لے لیتے ہیں, کہیں یہ واپسی کا نام نہ لے لے. فون آپ سے چھین لیتے ہیں, آپ کے گھر والوں سے رابطہ نہ ہو تو انہیں کہ اپنے بندے انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کی بات کرواتے ہیں 5-5 منٹ 10-10 منٹ. پیسے وہ لے لیتے ہیں کھانے کے لیے, پاکستان سے منگوائے گا, ہم اپنے ریٹ پہ دیں گے. 1 دینار کی کتنی قیمت ہے؟ 1 دینار کی قیمت پاکستان کی کتنی ہوگی؟ وہاں پہ 20 پاکستانی 20,000 کا ہم 100 دینار لیتے رہے ہیں. تو اللہ ان کو اپنے غضب کا, ان کو غضب اپنا دکھائے, ان پہ اپنا غضب نازل کرے. جو یہ ایجنٹ ہیں یہ انسان تو ہے نہیں, ہے درندے ہیں. خیر میرے والا بیچارہ
وہ سننے میں آیا تھا جب میں رار آیا تو ادھر اٹلی میں پہنچا تو پیچھے سننے میں آیا کہ پولیس والوں نے چھاپا مارا، وہ بھاگنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے سیدھی پیچھے سے گولی ماری اور مار دیا اس کو۔ تو پاکستان سے بھی کنفرمیشن ہوئی کہ وہ بیچارہ مر گیا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ تو میرا آخری مین یہی ہے کہ میں ہر کسی کو منع کروں گا اس سائٹ سے کبھی نہ آئیں۔ جو ابھی بھی آنا چاہ رہے ہیں، ابھی میرے خیال سے ویزے تو بند ہو گئے ہیں لیبیا کے، جو ابھی بھی آنا چاہ رہے ہیں میں انہیں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس سائٹ سے کبھی بھی نہ آئیں۔ یہ دکھنے میں خوبصورت چڑیا ہے، لیکن بھائی جب اس کو آپ پکڑو گے تو آپ کو ایک بہت برا کرنٹ لگے گا۔ وہ مچھلی نہیں ہے پانی میں سمندر میں ہوتی ہے جس کو وہ دکھنے میں تو بڑی خوبصورت لگتی ہے، لیکن 500 ورلڈ کا یا پتہ نہیں کتنے ورلڈ کا وہ جھٹکا دیتی ہے بجلی کا۔ یہی پروسیجر ہے اس کا بھی۔ یہ جب لیبیا میں آپ اترتے ہیں تو آپ کو جھٹکا لگتا ہے، اور وہ جھٹکا ہو سکتا ہے آپ کی جان بھی لے لے یا آپ کو جو ہے نا وہ زندگی بھر کے لیے فلوج کر دے، معذور کر دے۔ تو میں نے وہاں پہ بڑے بڑے سرماؤں دیکھے ہیں، وہاں کے لال دیکھے ہیں جو لیبیا سے پاکستان سے تو بڑے اٹے کٹے آئیں، ٹھیک ٹھاک آئیں، تو بعد میں ان کی جو اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہ یار واش روم میں جانے سے بھی قاصر تھے، واش روم میں بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ایک بیچارے کی تو ٹانگیں جواب دے گئی تھیں، دوسرے کا پیٹ اتنا پھول گیا تھا کہ کوئی بس یہی سوچ رہے تھے یہ آج گیا کل گیا، آج مر گیا کل مر گیا۔ تو اس راستے سے کبھی نہ آئیں۔ یہ میں ان سبھی سے گزارش کروں گا، ان سبھی والدین سے گزارش کروں گا جن تک کہ میری ویڈیو پہنچ رہی ہے، اپنے بچوں کو کبھی نہ بھیجیں۔ جنہوں نے بھیج دیا ہے لیبیا، دیکھیں اگر وہ کام بنتا ہے تو ٹھیک، نہیں بنتا تو اپنے بچے کو واپس بلائیں۔ آپ کا بچہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ یہاں پہ تکلیفیں کتنی ہیں، لیکن وہ جو تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اگر آپ کو وہ تکلیفیں پتہ چل جائیں تو آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ میں خود نہیں بتاتا تھا، میں نے ایک بار اپنی والدہ کو بتایا تھا، تو میری والدہ میں اس 2 ہفتے بعد میں اٹلی آ گیا تھا، لیکن میں نے جب بتایا تھا امی کو تو میری والدہ کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تھا، وہ کہتا ہے آج 1 ہفتہ ہو گیا امی سوئی نہیں ہے صحیح طریقے سے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور والد صاحب وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تو میں منع ہی کروں گا اس سائڈ سے نہ آئیں۔ اینڈ بہرحال آپ نے اچھا رسپانس دیا میری پچھلی ویڈیو میں، تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں بھی آپ لوگ اچھا رسپانس دیں گے، اور سبسکرائب کریں چینل کو، اور بھی لوگ بناؤں گا، تو آپ لوگ ہی میری ہمت ہو، ہاں جی۔ اور اگر یہ میری ویڈیو کبھی بلال کے والدین تک پہنچے تو میں ان سے تعزیت کرنا چاہتا ہوں یار، وہ میرا بہت اچھا بھائی تھا، دوست تھا۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اور نیکسٹ ولاگ بناؤں گا کام کے لحاظ سے، یہاں پہ کام کیسے ملتا ہے، اور کام کا کتنے گھنٹے یہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور اس کی سیلری کتنی ہے۔ اچھا یہاں پہ بھی بہت سے بغیرت لوگ ہیں، اٹالین بڑے بغیرت ہیں، وہ جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز سے۔ وہ جہاں پہ 50 روپے دیہڑ ہوتی ہے، 50 یورو ہوتی ہے، وہاں پہ وہ 15 دیتے ہیں، 20 دیتے ہیں، 25 دیتے ہیں۔ تو یہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتاؤں گا کہ کیا آپ کو پروسیجر ہوتا ہے، بندہ ایک دن میں کتنے پیسے یہاں پہ کما لیتا ہے، اور ڈاکومنٹ ہوں تو کتنے کماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں آپ سے، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، اگر نہ اچھی لگے پھر وہی بات ڈس لائک کریں، اور کمنٹس میں بتائیں کہ کس جگہ پہ غلطی ہے تاکہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں، اور نئی آنے والی ویڈیوز میں وہ غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔